اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو تو یاد ہوگا کل ہم نے اس سلسلے میں ایک آیت پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے۔ چند باتیں کیا تھیں؟ بت پرستی کے خلاف اعلان کرنا اور ان بت پرستوں کو اسلام کی دعوت دینا، آگ میں نمرود کی آگ میں صبر کرنا اور اپنی بیوی کو بچے کو بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑنا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو خواب کے ایک اشارے میں رب نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ کر دکھایا۔ ان چند آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ انہیں کلمات فرماتے ہیں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو ہم نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ایک گھر تعمیر کیا جس گھر کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور اس گھر کو لوگوں کے لیے اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا۔ اس میں لوگ بار بار آتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا۔ مثابہ کا لفظی معنی ہے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں مگر کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر آئیں۔ اسی کو کہتے ہیں مثابہ۔ یہ رب نے اس گھر کو بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کا گہوارہ بنایا۔ جاہلیت میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ کے صحن میں پاتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ اسی حرم میں رب کا ایک حکم یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو اختیار کرو اور وہاں نماز پڑھو، اور ایک حکم
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ اس گھر کو آپ پاک و صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے مشرکین مکہ کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہارے جد امجد کو رب کی طرف سے کیا حکم ملا ہے، تمہارے جد امجد کو رب کی طرف سے حکم ملا ان طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو صاف رکھو۔ اور پاک رکھنے میں اتنا ہی نہیں ہے کہ اس گھر کو کوڑا کرکٹ سے پاک و صاف رکھا جائے، بلکہ اس گھر کو بت پرستی اور شرک سے پاک و صاف رکھا جائے، جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے لڑا ہے۔ جس بت پرستی اور شرک کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے لڑا ہے، یہاں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ میرے گھر کو شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیں۔ ارے مکہ کے مشرکوں، یہ کون سی فرما برداری ہے کہ آپ نے عین کعبہ میں بہت سارے بت رکھے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم اس کے لفظی معنی کی طرف جائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، از کا لفظی معنی ہے جب، ایک فعل اذکرو، اصل اذکرو کا مطلب ہے یاد کرو، وہ اس میں ہڈن ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب جعلنا، یہ جو جعل ہے، جعل کا معنی ہے اس نے بنایا۔ کیا بنایا؟ اس کا مفعول چاہیے البیت، اس نے گھر بنایا، اس نے گھر بنایا۔ لہذا جعلنا جو ہے، اس میں جعل جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور جو نا ہے نا فاعل ہے۔ جعل نا، ہم نے بنایا۔ البیت مفعول گھر، ہم نے گھر بنایا، ایک گھر۔ البیت خاص گھر۔ مثابتاً، مثابتاً ہے ظرف، ظرف مکان، ایڈورب آف پلیس۔ یہ بن آیا ہے صاب سے، صاب یصوب، یصوب اس کا مضارع ہے۔ صاب ہی ریٹرنڈ، ہی ریٹرنڈ۔ یصوب ہی ریٹرنز، اسی سے مثابتن بن گیا ہے۔ مثابتن لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔
हमने एक घर बनाया मसाबतन लिन्नास, लोगों के लौटने की जगह, जिस घर की तरफ लोग बार बार लौट के आएंगे। व अमना, और अमन की जगह। अमना ये मातूफ है, किस पर है? मसाबतन। मसाबतन खुद क्या है? मसाबतन मफूल नंबर 2 है। पहला मफूल नंबर 1 जो है वो अलबैता है। ना हो गया फ़ाइल, जअल हो गया फ़ेल माजी। लिन्नासी जार मजरूर। व इज़ जअलनल बैता, जब हमने एक घर बनाया मसाबतन लिन्नास, लोगों के लौटने की जगह, व अमना, और अमन की जगह। क्योंकि इस घर की तरफ जो लोग तवाफ़ करते हैं उनका दिल कभी नहीं भरता, उनकी तमन्ना रहती है घर जाकर वो फिर लौट आएँ और इस घर की फिर तवाफ़ करें। मसाबतल लिन्नास, लोगों के बार बार लौटने की जगह, व अमना, और अमन की जगह। वत्तखिज़ू, ये जो वत्तखिज़ू है ये अमर है। अमर कैसे बनाते हैं? अमर मुज़ारिया के यू वाले सेगे से बनता है। असल में ये तत्तखिज़ून था। तत्तखिज़ून को मुज़ारिया का ते कट होता है और नून भी कट होता है। इस तरह ये इत्तखिज़ू बनता है। इत्तखिज़ू। जो ही वाव आगे से आएगा तो ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता है, फिर वाव की ज़बर ते की तशदीद के साथ मिलती है। इस तरह ये बनता है वत्तखिज़ू। वत्तखिज़ू का मतलब हो गया है इख्तियार करो, इख्तियार करो। वत्तखिज़ू पकड़ो, पकड़ो, इख्तियार करो। मिन मकामी जार मजरूर। मकाम हो गया खड़ा होने की जगह, खड़ा होने की जगह। ये काम से आया है। काम यकूम, काम वो खड़ा हुआ। मकाम ज़रफ़ है, ज़रफ़ मकान है, खड़ा होने की जगह। इब्राहीम, इब्राहीम के। मिन मकामी इब्राहीम, इब्राहीम के खड़े होने की जगह। इख्तियार करो इब्राहीम के खड़े होने की जगह को। मुसल्लन, मुसल्लन भी ज़रफ़ है, ज़रफ़ मकान है। मुसल्लन का माना हो गया नमाज पढ़ने की जगह। लफ्ज़ी माना बनता है पकड़ो इब्राहीम के खड़ा होने की जगह को, मुसल्लन नमाज पढ़ने की जगह। गोया
جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہوئے وہ پتھر تھا جس پر وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ اب اس وقت خانہ کعبہ کے ایک طرف مقام ابراہیم اس کی مقام ابراہیم واضح کیا گیا ہے وہاں، اور اسی مقام ابراہیم کے آس پاس لوگ جب طواف کرتے ہیں اور طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور اس کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رب فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور نماز پڑھنے کی جگہ اس کا سنت کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا کہ جب طواف کیا جائے، طواف کمپلیٹ ہو جائے، طواف سے فارغ ہو جائے آدمی، تو وہ مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ وَعَهِدْنَا، عہد فعل ہے، نا فاعل ہے، لفظی معنی ہو گیا ہم نے وعدہ کیا، مگر یہاں آتا ہے اس کے ساتھ الہ۔ جب الہ آئے گا، عہدہ کے ساتھ الہ آئے گا تو اس کا معنی بن جاتا ہے ہم نے ذمہ لگایا۔ We assigned، ہم نے ذمہ لگایا۔ کیا لگایا؟ ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ یہ چیز لگا دیا ان طہرا، یہ ڈویل ہے، طہرا ڈویل ہے، تم دونوں پاک رکھو، طہرا ڈویل ہے، اور امر کا صیغہ ہے۔ امر کیسے بنتا ہے؟ اصل میں یہ طہارا فعل ماضی ہے، طہارا اس نے پاک کر دیا، اس نے پاک کر دیا۔ اس کا مضارع بن جائے گا یطہرو، یطہرو سے یو کا صیغہ بن جائے گا تطہرو، یطہرو وہ پاک کرتا ہے، تطہرو تو پاک کرتا ہے۔ اس تطہرو کو امر بنائیں گے،
علامت مضارع کٹ اور لاسٹ پر آئے گی جزم، پیش کے بدلے جزم، اب بن جائے گا یہ طہر، 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 تو ایک پاک کر۔ اب اس کا ڈول طہرا، تم دو پاک کر۔ بیتا جو ہے یہ مفعول ہے، بیتا مفعول ہے۔ طہرا میں دو چیزیں ہیں، طہرا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے طہرا، طہرا کا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فعل امر، دوسرا ہے فاعل۔ فاعل ڈویل میں فاعل الف آتا ہے۔ تم دو پاک کر، تم دو پاک کر۔ بیتیا میرے گھر کو، بیتا جو ہے یہ مفعول ہے، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، میرے گھر کو، میرے گھر کو۔ طہرا بیتیا، تم دو پاک کر۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا، ان کے طہرا بیتیا، تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین، بیٹھ جانے والوں کے لیے، معتکف کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ رکع جو ہے یہ راکعن، راکعن، راکعن رکوع کرنے والا، اس کا پلورل رکعن، رکعن۔ سجود تو آپ کو پتہ ہے سجدہ کا پلورل ہے، رکعن۔ اور اس میں رکعی کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ یہ مجرور ہے، اور اس کے ساتھ دوسری زیر کیوں نہیں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ مضاف ہے، والرکع السجود، والرکع السجود۔ ان طہرا بیتیا، تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ السجود یہ اس کی صفت ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الرکع السجود آپس میں صفت اور موصوف ہیں، یہ صفت ہے، یہ اس کا موصوف ہے۔ اس طرح اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے
इस ज़मीन पर एक घर बनाया जिसके इर्द गिर्द वो तवाफ़ करेंगे, वो अमन का घर है। और इसमें एक जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई जहाँ लोगों को हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढ़ें। और उस वक़्त इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप इस घर को पाक व साफ़ रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो मुशरिकीन मक्का को बताना ये मकसूद है कि आपके जद अमजद को हमने हुक्म दिया कि इस घर को पाक व साफ़ रखो। घर का पाक व साफ़ होना इतना ही नहीं है कि इसको कूड़ा करकट से पाक व साफ़ किया जाए। घर, अल्लाह के घर, मस्जिद को पाक व साफ़ रखना यही है कि यहाँ अल्लाह के लिए इबादत हो जाए, अल्लाह के लिए ज़िक्र हो जाए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। तो आपकी ये फरमान बरदारी कैसी है कि आपने ऐन खाना काबा में बहुत सारे बुत खड़ा किए। यही हुक्म बनी इसराइल को दिया जा रहा है। उन्हें भी यही बताया जा रहा है इस आयत से कि नबी का फर्जंद होना कोई खुसूसियत नहीं रखता है। नबी की उम्मत से होना कोई खुसूसियत नहीं है। खुसूसियत तो उसी की है जो अल्लाह को एक माने और अल्लाह को एक जाने। उनका भी यही जद अमजद है जिसे उन्हें भी सबक हासिल करना चाहिए कि जब हमारे जद अमजद को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को पाक व साफ़ रखने का हुक्म दिया है, तो उज़ैर इब्नुल्लाह कहाँ से आ गया, मसीह इब्नुल्लाह कहाँ से आ गया। ये जो रब के साथ इन्होंने मुख्तलिफ पैगंबरों को खुदाई में शरीक माना, ये सरासर गलत है। आप जिस इब्राहीम की उम्मत की औलाद हैं, उस इब्राहीम को हमने हुक्म दिया था कि खाना काबा को बुत परस्ती से पाक व साफ़ रखो। अल्लाह हमें कुरान शरीफ समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तौहीद को जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, इस आयत के ज़रिए से, तो हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।